غامدیہ قبیلے کی ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ مائز بن مالک اسلمی کے بعد نبی علیہ السلام سے کہتی، اللہ کے نبی طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے جرم ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلی جاؤ، لیکن اس عورت نے کہا اللہ کے نبی، بلکہ وہ دوسرے دن آئی اور دوسرے دن آ کے نبی علیہ السلام سے کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلی جاؤ۔ وہ کہتی اللہ کے نبی آپ مجھے مائز بن مالک کی طرح واپس بھیجنا چاہتے ہیں؟ قربان جائیں، اس عورت کو بھی پتا تھا کہ میرا حشر بھی مائز بن مالک جیسا ہونے والا ہے۔ اب مجھے دردناک اور المناک طریقے سے موت دی جائے گی، لیکن اس نے اپنی تکلیف کی فکر نہیں کی، اس نے اپنی جان کی فکر نہیں کی، بلکہ اس کے دل کے اندر فکر ہے تو آخرت کی فکر ہے، فکر ہے تو صرف رب کی ملاقات کی فکر ہے۔ نبی علیہ السلام سے کہتی ہے اللہ کے نبی مجھ سے جرم ہو گیا ہے اور میں تو حاملہ بھی ہو چکی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، گناہ تو نے کیا ہے، اگر تو حاملہ ہو چکی ہے تو تیرے بچے کا کیا قصور ہے؟ پہلے بچے کو جن پیدا کر، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر واپس آنا۔ قربان جائیں، حدیث میں آتا ہے جب بچہ پیدا ہوا وہ عورت پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اتنے لمبے پیریڈ میں اس نے رب سے معافی نہیں مانگی ہوگی، اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، اس نے روزے نہیں رکھے ہوں گے، لوگ تو تانے بھی دیتے ہوں گے، لوگوں کے سامنے آ کے اعتراف جرم کیا ہے، لیکن جب اس انسان کے دل کے اندر آخرت کی فکر آ جاتی ہے، رب کا خوف آ جاتا ہے، پھر انسان اپنی عزت کی فکر نہیں کرتا، اپنی حیا کی فکر نہیں کرتا، بس اس کو فکر ہوتی ہے تو ایک کہ مجھے اس جرم کے اندر موت نہ آ جائے۔ بچہ پیدا ہوا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی، اللہ کے نبی بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ پہلے اس بچے کو دودھ پلاؤ، جب دودھ چھڑوا لو پھر دوبارہ میرے پاس آنا۔ اس عورت نے جلدی جلدی دودھ چھڑوایا، اپنے بچے کو، حدیث میں آتا ہے جلدی جلدی اپنے بچے کو کھانا کھلانا سکھایا۔ اس عورت کی میں تقوی پہ، اس کی فکر پہ، اس کی تڑپ پہ قربان جاؤں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہے، اللہ کے نبی یہ بچہ ہے، دودھ چھڑوا چکی ہوں، اس کے ہاتھ میں لقمہ ہے، یہ اپنے دانتوں سے کھاتا بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لے جاؤ، اس عورت کو گاڑ دو اور پتھروں کی برسات کر کے اس کو رجم کر دو۔ صحابہ کرام لے گئے، سینے تک اس عورت کو زمین کے اندر گاڑا گیا۔ نبی علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، صحابہ کرام نے پتھروں کی برسات شروع کر دی۔ اس عورت کی تکلیف زیادہ ہو گئی، وہ تڑپنے لگ گئی، لیکن تڑپ رہی ہے، جان نہیں نکل رہی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ہڈی اٹھائی، اس عورت کے چہرے پہ ماری، جب چہرے پہ ماری اس عورت کے چہرے سے خون کا فوارہ چھوٹا، خالد بن ولید کے چہرے پہ خون کے قطرات آ گرے۔ خالد بن ولید نے ایک جملہ کہا، اے ناپاک عورت جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی ہے، بس یہ جملہ کہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ، تم اس عورت کے بارے یہ کہتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں اس نے رب کے ساتھ ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 گھروں میں وہ توبہ تقسیم کر دی جائے تو اللہ ان سب گھروں کو معاف کر دے۔ اور ایک روایت کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ تو صحیح، اس عورت کی توبہ سے بڑھ کر کائنات میں کبھی تم نے کوئی توبہ دیکھی بھی ہے؟ اس نے اپنی جان اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربان کر دی ہے۔ یہ ہے تقوی۔ پہلی بات ہے جرم ہو نہیں، انسان ہے، جرم ہو جائے
پھر انسان کے دل میں ایک طرف ہو کہ مر جانا ہے، میں نے اپنی جان کی فکر نہیں کرنی، اپنے سکون کی فکر نہیں کرنی، فکر کرنی ہے تو صرف اپنے جرم کی فکر کرنی ہے۔